یہ قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس کے اندر کافی ساری خرابیاں تھیں۔ جو مین خرابیاں تھیں، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، دوسرا یہ ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی تھی، نمبر 3 یہ راستوں میں بیٹھ کر ڈاکہ بھی ڈالتے تھے اور لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ اگر آپ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ توحید سے اور شعیب علیہ السلام کے پاس آنے سے یہ روکا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو حکیمانہ ناصحانہ تبلیغ کی اور طرح طرح کے ان کو اپنے انعامات بھی یاد دلائے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کون سے انعامات کیے ہیں، اور اپنے انعامات کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی چھوڑ دو اور لوگوں کی حق تلفی کرنا بھی چھوڑ دو، بددیانتی کرنا بھی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے الہوں کو چھوڑ دیں، یا جو ہمارے باپ دادا مالوں کے اندر کمی پیشی کرتے تھے وہ کرنا ہم چھوڑ دیں؟ ہم تو آپ کو بڑا سمجھدار، دنا اور بڑا تدبر، سوچ و بچار والا سمجھتے تھے، لیکن ہماری سوچ کے کیا نکلا؟ خلاف نکلا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تم کو منع کروں وہی خود کام کروں، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں ہے، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے جتنی میرے اندر طاقت ہے، لیکن جو اصلاح میں کر رہا ہوں یہ رب کی توفیق سے، جب رب کی توفیق ہوگی، رب کا ارادہ ہوگا تو میں آپ کی اصلاح اور تو کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا۔ باقی رہا جو آپ نے دھمکایا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو رجم کر دیں گے، اس کا میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، میرا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ لہٰذا میری مخالفت میں آ کر اپنی عاقبت خراب نہ کرنا، جس طرح قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح نے اور قوم لوط نے کی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ لہٰذا آپ ایسا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے سب کا گناہوں کی معافی مانگیں۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم کے ساتھ یہ باتیں ہوئیں تو وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو باتیں تو کرتا ہیں یہ ہمیں سمجھنے سے ہم کیا ہیں؟ قاصر ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ ہم اتنے الہوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کو الہ مشکل کشا حاجت روا مانیں، اور جو ہمارے باپ دادا مال و دولت کے اندر تجارت کاروبار کرتے تھے اس طرح کاروبار کرنا ہم چھوڑ دیں، مال کے اندر کمی پیشی کرنا چھوڑ دیں، لہذا یہ جو باتیں کرنا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا، نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تو ہم میں ہے بھی کمزور، ہم میں کمزور ہے، تنہا ہے، ہمارا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا ان باتوں سے باز آ جا ورنہ ہم کیا کر دیں؟ آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کے خاندان کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا، پاس نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے رجم کر دیتے، اور وما انت علینا بعزیز، اور تو ہمارے اوپر غالب بھی نہیں آ سکتا، ہمارے ہاں تیری کوئی عزت نہیں، ہم عزت والے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، کار ہے، کوٹھی بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، تیرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ہے بھی کمزور اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جس وقت یہ قوم نے کہا نا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم جاہل ہی ہو، تم نادان ہی ہو، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ یہ اللہ سے بڑھ کر عزت والا ہے؟ تم اللہ کا لحاظ نہیں کر رہے، تم کس کا لحاظ کر رہے ہو؟ میرے خاندان کا لحاظ کر رہے ہو، لہٰذا تمہیں تو یہ چاہیے کہ اللہ کا لحاظ کرتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، لیکن تم نے کہا کہ آپ کا خاندان اگر نہ ہوتا تو آپ کو ہم پتھر مار مار کے رجم کر دیتے، قتل کر دیتے۔ نادانو، جہلو، تم نے اللہ کا لحاظ نہیں کیا، تم نے میرے خاندان کا لحاظ کیا۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اس کے احکام کو، اس کے حکموں کو آپ نے پس پشت ڈال دیا، اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ انی بما تعملون محیط، تو جو تم عمل کر رہے ہو ان کاموں کو میرا رب
احاطہ کی ہوئے ہے، گھیرے ہوئے، یہ میرے رب کے علم میں ہے۔ رب تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے جاننے والا کلّا کون ہے؟ اکیلا، اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے اندر بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یعودہ، پیچھے سے ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی اللہ کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، چاہے نوری ہیں، ناری ہیں، انسان ہے، جو بھی کائنات کے اندر ہے وہ رب کے علم میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم عمل کر رہے ہو نا یہ میرے رب کے علم میں ہے۔ باقی رہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اگر تم شرک نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم بددیانتی نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کی حقوق حق تلفی نہیں چھوڑ سکتے، وہ ادا نہیں کر سکتے، تم اپنے ڈگر پر پکے ہو تو میں اپنے پر پکا ہوں۔ تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، میں اپنی جگہ پہ کیا کرتا ہوں؟ عمل کرتا ہوں۔ تم پھر پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور ذلیل اور عزت والا کون ہے۔ ذلیل کون ہے، رسوا ہونے والا کون ہے، اور تم کہہ رہے ہو تم کیا ہے؟ ذلیل ہے، ہم عزت والے ہیں۔ پتہ آپ کو چل جائے گا ان قریب کہ عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے، اور آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جھوٹا بھی کون ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی نام سپارے کے اندر، اے اللہ میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان کیا کر دے، اب فیصلہ کر دے۔ اب یہ ایمان نہیں لا سے، حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ میری قوم ایمان نہیں لائے گی، تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان تو فیصلہ کر دے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے۔ تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں، تم اپنے انتظار کرو، میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے انجام کا انتظار کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، پھر آیا ہمارا حکم عذاب والا، اس وقت آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ماننے والوں کو تو بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ اللہ کے عذاب سے کون بچتا ہے؟ رب اپنی رحمت سے بچاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اور تمام مسلمانوں نے جنت میں داخل ہونا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہونا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ درس سنتے ہیں، نہ، جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی رحمت سے بچنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی رحمت سے ہم نے کیا کر لیا؟ ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک غیبی چیخ آئی، غیبی چیخ نے آ کے ان کو پکڑا، اور وہ گھروں میں ایسے ہو گئے، وہاں ایسے معلوم ہوتا تھا وہاں کوئی گھر آباد ہی نہیں تھا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہاں کوئی گھر آباد بھی نہ تھا۔ اور ایک مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ایک سائے نے ان کو آ کے کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ وہ سایہ کیسے تھا؟ شدید گرمی تھی، شدید گرمی کی وجہ سے وہ گھروں سے باہر نکلے میدان میں، جب وہاں ان کو گرمی پہنچی تو پھر دوبارہ گھروں کے اندر داخل ہوئے، گھروں کے اندر بھی شدید گرمی تھی۔ اللہ نے آسمان کے اوپر ایک سایہ، بادل کا سایہ بھیجا، وہ سارے کے سارے گھروں سے نکلے شدید گرمی کے ڈر کی وجہ سے، اور گرمی سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے سارے داخل ہو گئے، سارے کے سارے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے۔ جس وقت جمع ہوئے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک غیبی چیخ آئی، زلزلہ آیا۔ ایک جگہ پر رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے آ کے ان کو پکڑا۔ ایک جگہ پہ غیبی چیخ نے آ کے ان کو پکڑا، اور عذاب یوم الظلہ، اس سائے سے اللہ رب العزت نے کیا برسائے؟ ان کے اوپر عذاب برسایا، سارے کے سارے وہاں کیا ہو گئے؟ نیست و نابود ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گئے وہاں کوئی بستی آباد بھی نہ تھی۔ کیسے؟ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود،
جس طرح اہل سمود تباہ و برباد ہو گئے تھے، ان کا نام و نشان نہیں رہا، نیست و نابود ہے گئے، اس طرح یہ مدین والے بھی نیست و نابود ہو گئے۔ تو ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور لوگوں کی حق تلفی کرنا، لوگوں کے حق مارنا، لوگوں سے زبردستی مال چھین لینا اور ان کے مالوں کے اوپر قبضہ کر لینا۔ جب ان سے مال لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے تو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے تھے۔ آج ہم بھی کافی چیزوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں اور ناجائز طور پر جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جو حال اے مکہ والو، کیونکہ مکہ والے مخاطب ہے نا، اے مکہ والو سن لو حال ان لوگوں کا، اگر تم نے بھی اسی طرح کیا جو حال مدین والوں کا ہوا، جو حال سمود والوں کا ہوا، آپ کا حشر بھی وہی ہوگا، آپ کا حشر بھی وہی ہوگا۔ کیونکہ قرآن قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے نصیحت بن کے آیا، تو یہ آپ کے لیے بھی اور میری کے لیے بھی کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں وہ جو تو کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضعیفا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا تیرا خاندان ہم تجھ پر پتھر برساتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں تو ہم پر غالب آنے والا۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان زیادہ زور والا ہے تم پر اللہ سے؟ واتخذتموہ وراکم ظہریہ، اور ڈال رکھا ہے تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب اس کو خوب احاطے کیے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ اور بے شک میں بھی کر رہا ہوں عمل اپنی جگہ۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یؤذیہ، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب ذلت اور رسوائی والا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارا حکم، نجینا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لا چکے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وأخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور آ پکڑا ان ظالموں کو غیبی چیخ نے، فأصبحوا، پھر وہ ہو گئے صبح کو، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے اپنے گھروں میں۔ الا بعدا لمدین، سنو دوری ہوئی رحمت سے مدین والوں کے لیے، کما بعدت ثمود، جیسا دور ہوئے تھے سمود کے لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔